الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید ادعونی استجب لکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ تعالی علیہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے گھر میں بنیت خیر آئے ہوئے ہیں۔ بلانے والوں نے نیت خیر سے بلایا، آنے والوں نے نیت خیر سے قدم اٹھایا، سنانے والوں نے نیت خیر سے سنایا۔ رب کریم جل وعلا اپنے گھر میں آنا اور یہ اذکار سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مستجاب اور قبول فرمائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تاکہ اس کے فوائد اور ثمرات سے بھی ہم مالا مال ہو جائیں۔ نویت سنت الاعتکاف، عربی میں نہ آئے تو دل میں نیت کر لیا کریں کہ اب سے میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ہوں تو انشاءاللہ ہم معتکف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے محترم اور مکرم بھائی جناب عبدالوحید ستی صاحب کی والدہ ماجدہ راجہ عبدالوحید ستی صاحب، جب وحید آ جاتا ہے تو عبدالوحید لگا لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، شناختی کارڈ پہ جو بھی ہو عبدالواحد عبدالوحید۔ تو بہرحال ہمارے وحید بھائی کی والدہ ماجدہ کا آج اس سال ثواب کا اجتماع ہے۔ ہمارے محترم و پیارے بھائی رضوان بھائی، ان کی پھوپھی جان کے اس سال ثواب کی تقریب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دعا اکیلے بھی ہو جاتی ہے اور یقیناً جو معمولات اہل سنت میں ہے ہم خود اس پر آئی وٹنس ہیں، چشمدید گواہ ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انفرادی طور پر بھی اکیلے دعا ہوتی رہتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم سنی ہیں، ہم جمعرات کے قائل ہیں، 10ویں کے قائل ہیں، 40ویں کے قائل ہیں، سالانے کے قائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سالانہ 1 سال بعد ہوگا ہم دعا بھی 1 سال بعد کریں گے، نیور۔ دعا انفرادی طور پر ڈیلی بیسس پر ہوتی ہے، پل دو پل ہوتی ہے، ہر لمحہ ہر آن دعائیں ہوتی رہتی ہیں، مگر جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اجتماعی دعا ہو جاتی ہے، جب 10واں آتا ہے تو اجتماعی دعا ہو جاتی ہے، جب 40واں آ جائے تو اجتماعی دعا ہو جاتی ہے، جب سال بیت جائے تو اجتماعی دعا ہو جاتی ہے۔ تو جب تیجا ہوگا تو اس کو اہل علم تیجائی کہیں گے، اس کو چہارم یا دوئم یا سوئم یا ہفتم یا نہم یا دہم تو کہنے سے رہے۔ جب تیجا ہے تو تیسرے کی نسبت سے اسے سوئم کی دعا ہی کہا جائے گا۔ جمعرات ہے تو نو ڈاؤٹ اسے جمعرات سے ہی لنک کر کے جمعرات کی دعا ہی کہا جائے گا۔ چیلم پر دعا کرتے ہیں تو 40ویں کی ہی دعا کہا جائے گا۔ سال بعد دعا کرتے ہیں اجتماعی تو نو ڈاؤٹ اسے سالانہ کی دعا کہا جائے گا، چاہے پہلے دن ہو چاہے سالانہ کی دعا ہو۔ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نام بدل رہا ہے، کبھی سوئم، کبھی جمعرات، کبھی 10واں، کبھی سالانہ اور کبھی عرس، نام بدل رہا ہے مگر کام ایک ہی رہتا ہے۔ نام بدلتا رہتا ہے مگر کام ایک ہی رہتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ ذکر خدا ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ذکر خدا ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ سچ بتانا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم تو ان کی دعاؤں کو، ہم تو ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، جب کہیں نہیں ملتی ہمیں سکون کی دولت، آقا تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں۔ اجتماعی دعا، انفرادی طور پر بھی دعا کرے تو دعا تو رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔
رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اجابت جھک کر اس کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ انفرادی دعائیں بھی کریں مگر اجتماعی دعا کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے، اجتماعی دعا کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ تسی نہیں سمجھے تو انج سمجھ لو، کلیاں نماز پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مجبوری ہے، گھر میں ہے، طوفان ہے، طغیانی ہے، شرعی عذر ہے، کوئی شخص اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ لے، سوال معصومانہ فقط اتنا ہے اس اکیلے نمازی کی منفرد اکیلے نماز پڑھنے پر فرض کا حق ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً تاڑے بچے بھی کہیں گے جناب حضرت یقیناً وہ نماز ہو جائے گی، لیکن وہی نماز اور اذکار جو اپنے گھر میں کیے ہو گئی، وہی اٹھ کر جب اللہ کے گھر میں جاتا ہے باجماعت نماز پڑھتا ہے، نماز اپنے گھر میں بھی پڑھی وہی تھی، اذکار وہی، شکل وہی، حیت وہی، ذکر وہی، فکر وہی، ثنا، فاتحہ، قرآن، تشہد، قیام، رکوع اور سجود اور مصطفیٰ پہ درود۔ اکیلے نماز پڑھا وہی پریکٹس تھی، اللہ کے گھر میں پڑھا وہی پریکٹس تھی، فرق اتنا اپنے گھر میں پڑھا تو اکیلے تھا، اللہ کے گھر میں پڑھا تو اب باجماعت ہو گئی، جب باجماعت وہی پریکٹس کو رپیٹ کیا اور وہی نماز باجماعت پڑھی جو اکیلے اپنے گھر میں پڑھی تھی، ایک نماز کا ثواب ملا، اور وہی نماز جب باجماعت پڑھی تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رواه البخاری، اللہ اسے 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ گل سمجھو، اب کیا تھا؟ اپنے گھر میں پڑھی تو اکیلا تھا، باجماعت نماز پڑھی تو کوانٹی آف پیپل، لوگ تھوڑے بڑھ گئے، جماعت ہو گئی نا، لوگ زیادہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب بھی اس میں اور زیادہ ہو گیا۔ اب عام میں مجھے بتائیں، عام جماعت پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ جمعے پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں؟ جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں خالی وہی بولیں، عام جماعت پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ جمعے میں؟ لہذا عام جماعت کی نسبت جمعے پر اجر زیادہ ہے۔ اچھا، جو جمعے پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ عیدین پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں؟ جو 12 مہینے مسجد کو تھانہ سمجھتا ہے، عید کے دن ان کی بھی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو لہذا عام جمعے کی نسبت عیدین پر اجر زیادہ ہے۔ اللہ آپ کا میرا بھلا کرے، اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ عیدین پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ حج پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں؟ حج پہ زیادہ ہوتے ہیں، تو حج کی عظمتیں عیدین سے بھی زیادہ ہیں۔ اب آؤ تھوڑا دماغ کو اپنی ڈائریکشن میں لے کر جائیں، اپنے گھر سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کے بیت اللہ کے طواف تک عبادت خدا کی تھی، درود مصطفیٰ پہ تھا، لوگ بڑھتے گئے، اللہ کی رحمت طالبان حق کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہیں سے قیاس کر لیں، یہیں سے ججمنٹ کر لیں، اکیلے نماز ہو جاتی ہے مگر اجتماعی نماز کی بات ہی کچھ اور ہے، اکیلے دعا ہو جاتی ہے مگر اجتماعی دعا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہاں 40 بندے جمع ہو جائیں، وہاں ایک اللہ کا نیک عبد صالح ہوتا ہے، اس کی آمین کے صدقے بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ایسی با وفا اور غیرت مند اولاد عطا کرے جو انفرادی دعائیں بھی کرتے رہیں اور اجتماعی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیں، یہ کل اثاثہ ہوگا۔ ادعونی استجب لکم، اللہ سے مانگیں گے عطا وہی کرے گا، مگر بابا دعا کا بھی کوئی ڈھنگ ہوتا ہے، کوئی رنگ ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ لوگ بڑے بڑے اجتماعات میں جاتے ہیں، کہتے ہیں نا تُسی اتنا دن نہیں دے سکتے، آخری تڑے دعا تھی آ جاؤ۔ ہم نے پوچھا دعا گھر میں نہیں ہوتی؟ یہاں اللہ نہیں سنتا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کتنے گیا؟ اور جی ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں جانا کا کیا معنی؟ کہتے اس لیے کہ جہاں خلق خدا زیادہ ہوگی تو پھر وہاں اجر بھی زیادہ ہوگا، برکتیں بھی زیادہ ہوں گی، اس کی فریکوینسی بھی بڑھ جائے گی، خیر کثیر ہوگا۔ میں کہ دل کی تختی پہ نقش کر لے، اگر تیرے اجتماع میں وقت دعا آخری دن شرکت کرنا جائز ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ زیادہ بڑھ گئے، تو سنیوں کا پہ غریب نواز کے عرس کی دعا پہ شرکت کرنا بھی اجر کا باعث ہو سکتا ہے۔ علی حجویری کے عرس پہ جانا، میر شاہ کے عرس پہ جانا، بابا فرید الدین کے عرس پہ جانا، اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں عذر و کربا کے اجتماعی دعا پر شرکت کرنا بلا اتنی برکتوں سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ سو یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم اجتماعی
دعا کا بھی انتظام کیا کریں. انفرادی دعائیں تو بحمدللہ تعالیٰ علیہ یہ ترکیب ہوتی رہتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور قرآن عظیم فرقان حمید نے کیا زبردست اسلوب بیان کیا. رب قرآن میں فرماتا ہے بے ایمان کے لیے اگر کوئی دعا کرے گا، یہ مطلقاً منع بھی ہے، اور بے ایمان کو اس کا کوئی فیض و برکات عطا نہیں ہوں گے. آگے ہو جائیں، میں خود ڈسٹرب ہو رہا ہوں، آپ تو خیر ہوتے ہوں گے. آگے ہو جائے تاکہ جگہ کھلی ہو جائے. یہ ہمارے لیے جو خطیب ہوتے ہیں ان کے لیے اینڈ پہ یہی آزمائش ہو جاتی ہے کہ گیندیں 4 رہ جاتی ہیں، اسکور 20 بنانے پڑتے ہیں. آگے ہو جائے، ٹائم ٹف ہو جاتا ہے پھر وہ سلسلہ. ہم تو وقت پہ آ جاتے ہیں مگر پھر اینڈ پہ وہ سلسلہ. ابھی بیان جاری ہوگا، ابھی پلیٹیں آنے شروع ہو جائیں گی، تو وہ آنا ٹھیک ہے بھائی، ٹائم پہ ہونا چاہیے سارا کام. لیکن اب ہمیں وقت ٹائم پہ نہیں دیا جائے گا تو آزمائش ہو جائے گی. آگے ہو جائیں تاکہ بعد والے جو آ جائیں گے نا وہ بیٹھتے رہیں. اگر یوں ریسپشن دیتے رہیں گے تو یہ بھی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد. میرا 15 منٹ میں بھی بیان ہو جاتا ہے، لیکن ذرا کن لا کے تو سنو نا، تو مجھے بھی سنانے کا موقع مل جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب نے قرآن میں بیان کیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ کنڈیشنل قرار دیا، مشروط قرار دے دیا. اللہ کہتا ہے وہ یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ جو ہم سے پہلے ہم سے سبقت لے گئے، ساڑھے تو پہلے ٹر گئے، دنیا سے چلے گئے مگر کنڈیشنل ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. ربنا اغفر لنا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اور ابراہیم خلیل اللہ نے کیا خوب قرآن میں دعا کی، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. کیا زبردست ایک نصاب دے دیا، ایک مزاج دے دیا، ایک بیداری کا عظیم نسخہ دے دیا، ایک نوجوان اور بوڑھوں کو زندہ رہنے کا حوصلہ اور آکسیجن دے دی. ابراہیم خلیل اللہ ہے علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دعا کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں جو آیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے الہ العالمین ہمیں نماز پر، مجھے نماز پڑھنے پر استقامت عطا فرمانا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز پر استقامت عطا فرمانا. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہائے ہائے خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے نمازی بنا اور استقامت والا نمازی، میری ذریت کو استقامت والا نمازی بنا. اے اللہ میری ان دونوں دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور جان رحمت دعا فرمائیں رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. نبی سید المعصومین ہیں، میرے آقا سید المعصومین ہیں، لیکن گناہ کا تو تصور نہیں. لیکن امت کی تعلیم کے لیے ایک اور روایت میں ہے حضور دن میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں یوں کہ 100 مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے. نبی گناہ گار نہیں، ہم گناہ گار ہیں. نبی کو حاجت نہیں، ہمیں حاجت ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے امت کی تعلیم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، تو ان کی تو درجات کی بلندی ہو رہی ہے. ضرورت تو ہمیں ہے، حاجت تو ہمیں ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں جب نبی اس قدر استغفار کر رہے ہیں تو ہم غلام نبی کو کتنا استغفار کرنا چاہیے، آج یہ سبق لے کے جانے کی ضرورت ہے. ماں باپ کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھیے. قرآن کا سلوک کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. رب قرآن میں فرماتا ہے ماں باپ دونوں کے لیے، والدین میں خالی ماں نہیں ہے، یا ماں کو مائنس کر دو تو باپ نہیں ہے، یا باپ کو مائنس کر دو تو ماں نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین امی ابو باپ ماں باپ دونوں کو اکٹھا کر کے رب نے فرمایا کہ ماں باپ دونوں والدین سے احسان کے ساتھ پیش آؤ، ان پر احسان کرو، ان سے بھلائی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
دونوں کے ساتھ، یعنی کہ بیٹے کی نظر میں ماں تو لاڈلی ہے مگر باپ کو ترچھی نگاہوں سے دیکھے، اور کوئی باپ کا لاڈلا بنا ہوا ہے تو ماں کو جناب والا کسی قدر میں نہ لائے۔ جو ماں کی مانے باپ کا دل دکھائے بدبخت ہے، اور جو باپ کی مانے ماں کا دل دکھائے بدبخت ہے۔ خوش بخت وہ ہوگا ایک ہاتھ میں ماں کی تعظیم کا دامن تھامے اور دوسرے ہاتھ میں باپ کی تعظیم اور اطاعت کا دامن تھامے۔ کئی بدبخت ایسے ہیں یا تو انہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں معذرت کے ساتھ، یا پتہ ہے تو قدر کوئی نہیں۔ گاڑیوں کے شیشے میں لکھتے ہیں سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور پتر تمہارا باپ بھی تو کوئی ہوگا، تمہاری ماں کا شوہر بھی کوئی ہوگا۔ جب ملاپ ہوا تو آپ دنیا میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، ماں تو چنگی گل ہے پر آپ نے باپ کو مائنس کہاں رکھا ہوا ہے؟ اگر لکھنا تھا تو دل کی تختی پر لکھتے، اور لکھ بھی دیا ہے تو یوں لکھتے سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یا سب کچھ والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ماں اگر ماں کے پاؤں کے نیچے اگر اللہ نے جنت رکھی ہے تو سونیا اس وقت تک تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی جب تک تم باپ کی قدر نہیں کرو گے، اس لیے کہ ماں کے قدم کے نیچے اگر جنت رکھی ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ماں باپ دونوں کی اطاعت کی جائے گی، دونوں کی اطاعت۔ یہ جو کہتے ہیں ماں تے کوئی شے ہی کوئی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ احمق قسم کے لوگ یہ بھی بکواس کرتے ہیں مومن ماں کلمہ پڑھنے والی ماں کو تو چھوڑو، مشرک ماں باپ بھی ہوں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک لیول کے ساتھ، ایک تمیز کے ساتھ ان سے بات چیت کرنی ہوگی۔ اگر وہ بت خانے کہیں کہ باپ کہے مجھے لے جاؤ تو اولاد کے لیے لازم نہیں کہ بت خانے لے کر جائے، یہ سہولت کار نہیں بنے گا۔ لیکن مشرک ماں باپ اگر کہہ دیں ہم بت خانے میں ہیں، مندر میں ہیں، اور پتر تو ہمیں مندر سے اپنے گھر میں لے کے جا، اولاد پر واجب ہوگا کہ مشرک ماں باپ بھی ہوں تو اسلوب قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اس بت خانے سے اپنے ماں باپ کو ادب کے ساتھ اپنے گھر میں لانا اس پر ضروری ہو جائے گا۔ یا غیروں کا حال یہ ہے تو ایمان والوں کے ماں باپ کی قدر کتنی ہوگی؟ ان کی قدر تو زیادہ کرنی ہوگی، اور ان کی قدر کیا کیا کرنی ہوگی، ان کی قدر کر کے ہوگی۔ اسکول کے اندر اسائنمنٹ آئی، بیٹا گھر کا نقشہ بنا کے آنا، تو وہ جو بچے کے والد تھے اور بچے کی والدہ ان میں انبن تھی، بیوی کی ڈیمانڈ پر بوڑھے باپ کو اتنی بڑی حویلی سے او دور دروازے پر گیٹ کے ساتھ سیکورٹی گارڈ کے ساتھ کمرہ دے دیا۔ بوڑھے والد وہاں پہ قیدیوں کی طرح صبح دوپہر شام کھا پی رہے ہیں اور بس پڑے ہوئے جیسے کہ ڈھیلا جیل میں پڑا ہوتا ہے، 3 ٹائم کا کھانا تو مل رہا ہے پر رسپیکٹ کوئی نہیں ہے۔ بچے کو اسائنمنٹ ملی کہ آپ گھر کے نقشہ بنا کر لائیں، تو بچے نے سارا بنایا، یہ ٹی وی لانچ ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ واش روم ہے، اٹیچ باتھ سو اینڈ سو، اور دور باؤنڈری وال کے قریب 2 کمرے بنا دیے، تو اس کو ڈکلیئر کر دیا۔ اسائنمنٹ کلیئر ہوئی، مارکس ملے، بیٹا واپس لے کر آیا، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا آج کیا کمائی کی؟ اتنے مارکس مل گئے، ویل اینڈ گول، بتاؤ کیا بنایا؟ تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اندر تو سارے کمرے موجود ہیں مگر باؤنڈری وال کے بعد 2 کمرے ہیں۔ کہا پتر ایتے سمجھ آ گئی، او 2 کمرے کس وجہ سے بنائے نہیں؟ بابا جان وہ جو 2 کمرے میں نے بنائے، ایک سیکورٹی گارڈ کا کمرہ بنایا ہے، دوسرا آپ کا کمرہ بنایا ہے۔ کہا میرا کمرہ؟ میں یہاں نہیں رہوں گا تمہارے ساتھ۔ کہا ہمارے دادا بھی تو نہیں رہتے نا ہمارے ساتھ، اس کو بھی آپ نے وہ کمرہ دیا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ بچے نے معصومانہ انداز میں کلام کیا، باپ کی آنکھوں سے غفلت کی چادر اور اینک اتری، اسی ٹائم وہاں ریموو کیا، کہا بیٹا اس نقشے میں تبدیلی کر دو۔ فوراً گیا، باپ کے پاؤں چومے، معافی مانگی اور اٹھا کر باپ کو لے کر آئے۔ کہا اب جو بھی رہے گا اسی گھر میں رہیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ باپ کو جب اپنے ساتھ لے کر آیا تو بیٹے نے کہا بابا اب میں وہ کمرہ ریموو کر رہا ہوں، آئندہ آپ کا بھی کمرہ ہمارے ساتھ ہی ہوا کرے گا۔ بات چھوٹی ہے پر بڑی موٹی ہے۔ اب بیٹے کو سب کچھ بناؤ لیکن بندے کا پتر ضرور بناؤ، وہ آپ کا مطیع فرما بردار ہو جائے۔ میں نے ایک امریکن بندے کا جنازہ پڑھایا، ڈیڈ باڈی امریکہ سے آئی،
اسلام آباد میں پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا اس کا مرڈر ہو گیا۔ اس کا قتل کیسے ہوا؟ کہا کہ ایک موبائل کے جھگڑے پر بیٹے نے اپنے باپ کے سر پر ہتھوڑے مار کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان اسلام آباد میں آئی، میں نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ ابھی سوشل میڈیا پہ بوڑھے باپ کو ایک ہٹا کٹا ناسور بدبخت شخص ایک زمین کی پراپرٹی پر اس کو ٹھڈے مار مار کے اس کو مارتا رہا، ارسٹ ہو گیا۔ باپ نے کہا میں زندہ زمین میں چلا جاؤں گا، اس بدبخت کو اب کبھی معاف نہیں کروں گا کہ جس نے اپنے بوڑھے باپ کو ٹھڈے مارے۔ وہ ویڈیو وائرل ہوگی پوری دنیا کے اندر۔ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا سوائے اپنی ماں باپ کی دعاؤں کے لیے۔ بس ہم دوستوں کے ساتھ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں کھانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم بوڑھی ماں کے ہاتھ سے جو 2 چولہے پر پکے ہوئے 2 پیڑوں کی روٹیوں میں جو سواد اور مزہ آتا ہے، وہ 5 سٹار ہوٹل اور 7 سٹار ہوٹل میں بھی وہ مزہ اور چاشنی نہیں آتی۔ وہ ماں یہ ہے کہ 2 بندوں کا کھانا ہو اور کھانے والے 3 ہوں، 2 بندے کا کھانا اور کھانے والے 3 ہوں، تو ماں ہی سٹپ ڈاؤن کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ آج پتر تسی کھا لو، میں نو بھوک نہیں لگی۔ ماں کی قدر کرو، ماں بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یہ ماں باپ تب نہیں پچھتائیں گے جب اپنے اولادوں کو نیکوکار بنا دیں گے۔ بیان ختم ہو گیا۔ اپنے اولادوں کو عبد صالح بنائیں، نبی کا غلام بنائیں، انہیں دین کی تعلیم دیں، انہیں اچھا ماحول دیں، انہیں اچھا دکھائیں، انہیں اچھا کھلائیں، انہیں اچھا پلائیں۔ مائیکل جیکسن، ٹارزن، سسی پنو، ہیر رانجھا اینا بناؤ۔ بچوں کو سب کچھ بناتے ہو، اچھی بات ہے۔ آپ نے ڈاکٹر بنایا، پائلٹ بنایا، افسر بنایا، سب کچھ بنایا۔ آپ نے بچے کو نمازی بنایا، آپ نے بچے کو قرآن کا قاری بنایا، آپ نے بچے کو نیک عبد صالح بنایا۔ صبح اٹھ کر جو باپ اپنے بچوں کو اٹھا کر اور تھپکی دے کر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں لے کے جاتا ہے، آج یہ قدم گھر سے مسجد تک جو جانے میں لگ رہے ہیں، باپ کا جنازہ اٹھ جائے گا مگر اولاد مسجد کا تعلق باقی رکھے گی۔ باپ کی قبر اللہ جنت کے باغوں میں باغ بناتا رہے گا۔ اپنے بچوں کو نمازی بنا لو، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کا حوالے کر دو، انہیں مدرسۃ المدینہ میں داخل کرائیں، انہیں دیکھ کر تجوید و قرات صحت لفظی کے ساتھ، اصول و قواعد کے ساتھ قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے کم از کم ناظرہ قرآن تو آ جائے۔ آخری 10 سورتیں انہیں دیکھ کر پڑھنا آ جائے، اتنا تو پڑھا لو۔ یہاں تو لوگوں کو سفید داڑیاں ہو جاتی ہیں، انہیں اتحیات نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، انہیں آخری 4 سورتیں نہیں آتی۔ اور پتہ ہے تانوں ساریاں یاد ہیں۔ ایکسپرٹ کاری کے پاس بیٹھو، گلی محلے والے کی بات نہیں کر رہا، جو ایکسپرٹ ہو، جس اسپیشلائزیشن کی ہو تجوید اور قرات میں، اس کے سامنے بیٹھو اور کہو کہ میری آخری 4 صورتیں مجھ سے سن کے اس کو کلیئر کرا دے۔ اللہ کی عزت کی قسم میجورٹی آف پیپل جو ہیں، جو کہتے ہیں سب پڑھے لکھے ہیں، انہاں کی نماز بھی صحیح طریقے نال نہیں آنی نے۔ تسی بات ہی میں نو سنا دینا، نہیں آتی، انہیں دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اب تجوید و قرات کے ساتھ سکھائیں۔ اور یہ کام دعوت اسلامی فی سبیل اللہ کر رہی ہے، یہ کام الیاس قادری کر رہا ہے۔ پیر آپ نے بھی دیکھے ہیں جو سالانہ 100 بھنگی دیتے ہیں، 100 پوڈری قوم کو دیتے ہیں، 100 زانی دیتے ہیں، 100 فنکار دیتے ہیں، 100 اداکار دیتے ہیں، مگر قربان جاؤ الیاس قادری کو ہر سال ہزاروں حفاظ دے رہا ہے اور سینکڑوں علماء کرام امت مصطفیٰ کو دے رہا ہے۔ اب یوں ترکیب بنائیں۔ یہ دیکھو مسجد بنانے والوں نے مسجد بنا دی، جگہ دینے والوں نے جگہ دی، مسجد بنانے والوں نے مسجد بنا دی۔ مراکش میں زلزلہ ہوا، مراکش میں زلزلہ ہوا، پوری بستی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، 2 بلڈنگیں باقی رہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہا ہے۔ ایک بلڈنگ اللہ کا گھر باقی رہا اور دوسری بلڈنگ جس نے اللہ کا گھر بنایا تھا اس کا گھر باقی رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ۔ حضرت یہ کام کرو جو کام کرنے والے ہیں۔ میں خود کھاتا پیتا ہوں، مجھے 2 لیگ پیس نہیں کھلائیں گے میں مر جاؤں گا۔ مجھے کھانا کھلانے پر کیا ملے گا آپ کو؟ وقتی طور پر تھوڑا ثواب۔ بس 2-3 سوالوں کے جواب دے دیں۔
میں آخری شعر پڑھ کے اجازت دیتا ہوں. بھوکے کو کھانا کھلانا زیادہ ثواب ہوگا کہ رجے کو کھانا کھلانا؟ پھر جو مقیم ہے اس کو زیادہ کھلانا ثواب ہوگا کہ جو مسافر ہے؟ جو بڑا ہے اس کو زیادہ ثواب ہوگا کہ جو بچہ ہے؟ جو پردیس میں اس کا زیادہ ثواب ملے گا کہ جو دیس میں ہے؟ تو جناب والا جو دعوت اسلامی کے مدارس میں ماں باپ کی گودوں کو چھوڑ کر، کھیل کو، خوشی غموں کو چھوڑ کر جو جناب والا قرآن پڑھ رہے، کالا و کالا رسول کی بات کر رہے، ان کو کھانا کھلائیں، ان کا غذا کا انتظام کریں، ان کی دوا کا انتظام کریں. سانو تسی نہ بھی کھلایا کوئی حرج نہیں، لیکن معمولات اہل سنت میں اس دور میں جبکہ ڈالر اتنا مہنگا ہو چکا اور پیٹرول کے اتنے ٹیکے لگ چکے، اب اس بات کو سمجھ لیں، یہ سنی اعلی حضرت کا غلام کہہ رہا ہے کہ یہ 18 دیگاں پکانے والے یہ چپٹر کلوز کرو. یہ لوگوں کو تیسرے دن جمعراتوں کو، 10ویں کو، سالانوں میں یہ اتنا کثیر تعداد میں ہٹے کٹے لوگوں کو جو قرآن بھی نہیں پڑھتے، جو بوٹ بھی نہیں اتارتے، جو مسجد میں بھی نہیں آتے، جو باہر کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو ولیمے کی طرح ان کی دعوتیں کرتے ہیں. مت کھلاؤ ان کو. اگر کھلانا ہے اہل سنت کے مدارس میں طلباء کو کھلاؤ، علماء کو کھلاؤ جن کی ضرورت ہے، اور بھی بحسب مقدار جتنی ضرورت ہے. جس کو اللہ نے دیا ہے وہ جا کے میریٹ میں کھلائے، وہ پی سی بوربان میں کھلائے، وہ منال میں کھلائے، وہ 5 سٹار میں کھلائے. جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے. غلط فہمی میں نہ رہنا. لیکن دیکھا دیکھی اب مجھ میں، آپ میں، ہر غریب میں اتنی پسلی کوئی نہیں کہ دیگے پکاتا رہے اور لوگوں کو کھلاتا رہے. اے سال ثواب کے قائل ہیں. قرآن پاک پڑھیں گھر میں، تیجا کر لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، آپ 40واں کر لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، آپ سالانہ کر لیں. یہ قرآن خوانی، نعت خوانی، فاتح خوانی، درود خوانی، یہ معمولات اہل سنت کریں تاکہ کسی کے لیے پریشانی نہ بنے اور خوش دلی سے ذکر خدا بھی کرتا رہے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ ان باتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تعزیت کے بارے میں فرمائے، دیکھیں تعزیت ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے نا، وہ تعزیت 3 دن ہوتی ہے. چوتھے دن تعزیت نہیں ہوتی. جو بندہ دور ہے وہ جدو آئے گا تو چلے سمجھ آندی ہے. 3 دن کے لیے تعزیت ہوتی ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے شب رات والے دن بھی جا کے 2 مہینے بعد پھر تعزیت، عید والے دن پھر تعزیت، جناب لیلۃ القدر پھر تعزیت، روزے آئے تھے پھر تعزیت. وہ عید کا دن خوشی کا دن ہے جسے آپ کی شریعت نے خوشی منانے کا شرعاً حکم دیا. تو عید کے 3 دن اگر وہ سوگ میں نہیں آ رہے تو جا کے رونا پٹنا ڈال دینا اور جناب والا ان کو غم کو تازہ کرنا، اور وہ بھی کپڑے نئے نہ پہنے یا اجلے کپڑے نہ پہنے کہ یا عید نہ منائیں یا رونا پٹنا ڈالتے رہیں. یہ سارا کا سارا جو ہے حرام، ناجائز، مکروہ تحریمی ہے. غم کو تازہ کرنے یہ کچھ رسمیں ہیں، ان کو چاہیے کہ بوٹ کے نیچے رکھ کر آپ مسل دیں. 3 دن کے لیے تعزیت ہوتی ہے. خم خواہ عید والے دن جا کر اور جناب بابا جی اتھے سے، تماما جی اتھے سے، یہ عورتوں کے جناب رولے اور مردوں کا پٹ پٹاس، ان کی خوشی کو غمی میں کنورٹ کر دینا، یہ تعزیت کے خلاف ہے. لہٰذا یہ گناہ ہے، منع ہے، اس کی احتیاط کیا کریں. رضوان بھائی نے حکم فرمایا تھا، میں نے عرض کی چلیں دامن وقت اتنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے. اور ایک ہوتا ہے اب مجھے پانی پلا دیں گے تو ثواب تو ہے نہیں، میں بتا رہا ہوں کھانا کھلا دیں گے ثواب تو ہے مگر ثواب جاریہ نہیں ہے. لیکن تسی پکھا لا لو ثواب جاریہ، نلکا لگا دو ثواب جاریہ، ساؤنڈ لگا دو ثواب جاریہ، 1 اینٹ لگا دو ثواب جاریہ. اس مسجد میں ابھی بڑی گنجائش ہے کہ آپ کی شفقتیں ادھر ہونی چاہیے. آپ ان سے بھی تعاون کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب انشاءاللہ تمام عاشقان رسول 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. تو جتنے پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا. دعا کر دیں گے انشاءاللہ.